حقیقت ٹیلنٹ مہارت کسے کہتے ہیں اور ایک ٹیلنٹ اور سکل کیسے ڈیولپ ہوتی ہے ایک شخص کے اندر؟ لیکن جیسے مثال آپ نے کہا میوزیکل انٹیلیجنس، تو میوزک تو ایک سکل ہے جو سیکھتا ہے، ریپیٹیٹیو پریکٹس کرنے سے وہ ایک ملکہ اور ایک فیکلٹی بن جاتی ہے انسان کے اندر۔ والدین کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ را ٹیلنٹ یا ایبیلٹی جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے؟ ایک ہے ایجوکیشن سسٹم ہمارا۔ کیا ایجوکیشن سسٹم حقیقتاً جو چل رہا ہے، میں کنونشنل بات نہیں کر رہا ہوں، کنونشنلی جو ہو رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے یا مہارت دے رہا ہے، ٹیلنٹ دے رہا ہے، یا دونوں دے رہا ہے یا دونوں نہیں دے رہا ہے؟ تو ہمارا تعلیمی نظام اگر دیکھیں نا تو تعلیم کہتے ہی علم کو ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ علم بھی نہیں دے رہا ہے، صرف انفارمیشن دے رہا ہے کہ ایک طرف حقیقی تعلیم ہے جس سے ہم محروم ہیں، دوسری طرف لائف سکلز ہیں، مہارت زندگی ہیں، ٹیلنٹس آف لائف ہیں، اس کی طرف بھی ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ فوکس نہیں ہے، وہ بھی اس میں کام نہیں کر رہا ہے۔ پریکٹیکلی کیسے ایک بچے کو کچھ سٹیپس ہیں جس سے پیرنٹ سائیکولوجیکلی بچے کے اندر آئیڈینٹیفائی بیسک کر سکیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے؟ اگر ہم اس طرح سے ڈویژن کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے دینی ریفرنس کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، تو قرآن نے انسان کی شخصیت کو جتنا کھول کے پریزنٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا سائیکولوجسٹ اس طرح سے پیش کر سکتا کہ ہمارا سسٹم جو ہے ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہے۔ اس کی وجہ ایک یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے نا، کہ جب نااہل اہل کی جگہ آ جائیں اور اہل کی جگہ نااہل آ جائے، نااہل کی جگہ اہل آ جائے، تو وہ سسٹم نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ ضروری ہے باغبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے مخاطب والدین ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم والدین کو ان موضوعات پر آگاہی دیں جن کا تعلق ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا بھی ہے کہ تربیت یعنی انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو پروان چڑھانا۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلقت دی اور ایک نایاب خلقت دی۔ انسان اس لیے نایاب مخلوق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک راہ پر نہیں بلکہ دو راہ پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ ایک راستہ کمال کا ہے اور دوسرا راستہ تباہی کا ہے، اور اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستے پر چلتا ہے، اور چلنے سے مراد عمل ہے۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا، اور یہ عمل یہ انسان کا جو اس کے اندر بہت سی مہارتیں بھی پیدا کرتا ہے، جسے ہم ٹیلنٹس کہیں یا سکلز کہیں۔ کچھ وہ عمل ہیں انسان کے جن کا تعلق زندگی کے اس پہلو سے ہے جس کی طرف اکثریت متوجہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ اسے اس دنیا کے بعد ملتا ہے، آخرت میں عموماً ملتا ہے۔ ویسے دنیا میں بھی ہوتا ہے اس کے نتائج، اس کے اثرات، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو خالص اس دنیا کے لیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم سکلز اور ٹیلنٹس کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ بچے جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں، کیا ہم ایک بالکل روٹین طریقے سے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اسے نرسری میں بھیج دیا، تھوڑا بڑا ہوا، اس کے بعد اسکول میں بھیج دیا، اس کے بعد جو دیکھا مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کے مطابق اسے کسی ایجوکیشن فیلڈ میں بھیج دیا، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں؟ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے میں کیا سکلز ہیں، کیا ٹیلنٹ ہیں، اس کے کیا رجحان ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے والدین کے لیے، کیسے پتہ کیا جائے کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا ٹیلنٹس موجود ہیں، کیا سکلز موجود ہیں۔ موضوع ہمارا آج کا یہی ہے کہ بچوں میں مہارتوں کی شناخت کیسے کی جائے۔
ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ان چلڈرن. اور مقصد اس کام کو کرنے کا یہ ہے کہ پھر ہم ان کی مہارتوں کے مطابق ان کی جہد درست کریں جس سے وہ دنیا میں بہترین کامیاب انسان بن سکیں, اور جو کام وہ کریں اسے شوق کے ساتھ کریں, اسے دلچسپی کے ساتھ کریں اور اس کا حق ادا کر سکیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اسپیشلسٹ گیسٹ موجود ہے یہاں پر, جناب جبران بشیر صاحب, جو کارپوریٹ ٹرینر ہیں, ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. السلام علیکم جبران صاحب, ویلکم ٹو آور شو, بہت بہت خوش آمدید. اور انشاءاللہ ہم اور ناظرین ہمارے آپ سے جو ہے اس موضوع پر مستفید ہوں گے. یہ موضوع تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے کیونکہ عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں عادی نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے کی, تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے پریکٹیکل کریں, جس سے والدین جو ہیں وہ پریکٹیکلی کچھ لے کے اسے اپلائی کر سکیں یا کم از کم آبزرو کر سکیں اپنے بچوں کے اندر. ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف اور اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جبران صاحب, ہمارے یہاں ایک تعلیمی سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, جہاں پر ہم بچوں کو ڈال دیتے ہیں اور پھر ایجوکیشن سسٹم سے سیٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے کہ بچے نے ایک کلاس میں نمبر لے کے اگلے کلاس میں جانا ہے, اگلے کلاس میں جانا ہے, 9th میں جا کے بورڈ نمبر ایگزام دینے ہیں, پھر پوزیشن نکالنا ہے, نہیں نکالنا ہے, پھر 10th میں جانا ہے, پھر آگے اس کے مطابق فیلڈ لے کر کے وہ آگے چلا جاتا ہے, جسے ہم تعلیم کہتے ہیں. دوسری طرف مہارتیں ہیں, سکلز ہیں, جس کو اکثریت تو جس کے اوپر اتنا نہیں بات بھی کرتے ہیں, لیکن جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ بھی سکلز کو لے جاتے ہیں پولی ٹیکنک کی طرف, کہ پلمبنگ, الیکٹریشین, ویلڈنگ, یہ ساری کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سکلز ہے. لیکن حقیقت ٹیلنٹ, مہارت کسے کہتے ہیں, اور ایک ٹیلنٹ اور سکل کیسے ڈیولپ ہوتی ہے ایک شخص کے اندر؟ بہت واسٹ کویسچن ہے, میں کوشش کروں گا کہ ایک پروسیس وے میں اس کا جو ہے وہ آنسر کر سکوں. پیرنٹس کے لیے اس پروگرام کے شروع میں ہی میرا ایک پیغام یہ ہے کہ ٹیلنٹ پہ بات کرنے سے پہلے, ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے سے پہلے بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس پر کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کریکٹر کے اندر جو ان کا ایک مائنڈ ہے, نیت کا, کہ آپ اپنی نیت صاف رکھنی ہے, سچ بولنا ہے, پھر آگے چل کے رزق حلال کمانا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ جو کریکٹر ایجوکیشن ہے وہ پیرنٹس کا کام ہے, وہ ساتھ کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک بیس بات. اب اس کریکٹر سے آگے ہم ٹیلنٹ پہ آتے ہیں. اچھا, اب ٹیلنٹ کیا ہے؟ ٹیلنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انہیرنٹ ابیلٹی ہے. ٹھیک ہے, پیدائشی طور پر کچھ ایسی ایبلٹیز ہوتی ہیں بچوں کے اندر جو ایک بچے میں کچھ ہوتی ہے, دوسرے بچے میں کچھ ہوتی ہے, تیسرے بچے میں کچھ ہوتی ہے. اچھا, جس کو ہم ایپٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو انہیرنٹ ابیلٹیز ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ ایسی صلاحیتیں جو وہ پیدائش کے ٹائم پر اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ وے میں سمجھتے ہیں. ٹیلنٹ کو سمجھنے کے لیے ساتھ ایک اور ورڈ ہمیں جوڑنا پڑے گا, وہ ہے انٹیلیجنس کا, یا انٹیلیجنٹ ہونا. میں جب اسکول میں تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا اپنے پیرنٹ سے بات کر کے کہ جس بچے کا صرف میتھس اچھا ہے, جو بہت اچھا ہے حساب میں, وہ انٹیلیجنٹ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی بچہ تقریروں میں اچھا ہے یا وہ کوئی کھیل میں اچھا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عمومی طور پہ ایک کانسیپٹ ہے. اچھا, میں یہاں پر سب سے پہلے پیرنٹس کو اس پروگرام کے ذریعے یہ چیز بتانا یا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کے اندر نا سب سے پہلے انٹیلیجنس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کون سی انٹیلیجنسز ہیں اور کون سی انٹیلیجنسز نہیں ہیں, کیونکہ یہی اس کا ٹیلنٹ ہے. انٹیلیجنس بھی ایک ابیلٹی کو کہتے ہیں اور ٹیلنٹ بھی ہم ایک ابیلٹی کو کہتے ہیں, انہیرنٹ ابیلٹی کو. اب انٹیلیجنسز جو ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں. کچھ بچوں کی نومیریکل انٹیلیجنس ہے, وہ حساب میں بہت اچھے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے, یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, یہ ان کی انٹیلیجنس ہے. کچھ بچوں کے اندر انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے آپ سے بہت اچھی بات کر سکتے ہیں. اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے وہ بچہ جو بہت اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے, خود سے سوچ کے بہت اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے, اپنے آپ سے بات کر کے بہت اچھی شاعری کر سکتا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے. پھر ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس, کہ جو میوزک ریلیٹڈ ہے. کچھ بچوں کو میوزک سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, لیکن کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو میوزک کے یہ اندر جو بہت آپ زیادہ بتا رہے ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ انٹیلیجنس ہے یا یہ اسکلس ہیں؟ یہ سب انٹیلیجنس ہے. یہی کیونکہ انٹیلیجنس یعنی جسے ہم عقل کہتے ہیں, عقل کا کام ہوتا ہے کہ اسینشیل انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر کے اسے ایک معنی دینا, اسے ایک میننگ دینا, اسے سمجھانا. لیکن جیسے مثال آپ نے کہا میوزیکل انٹیلیجنس, تو میوزک تو ایک اسکل ہے جو سیکھتا ہے ریپیٹیٹیو پریکٹس کرنے سے, وہ ایک ملکہ اور ایک فیکلٹی بن جاتی ہے انسان کے اندر, جسے ہم مہارت کہتے ہیں, جسے ہم اسکلس کہتے ہیں. تو عقل تو انفارمیشن لیتی ہے علم کے ذریعے, اور انفارمیشن لے کر کے اسے انٹرپریٹ کر کے ایک میننگ دے دیتی ہے اسے. اس کے آگے عقل نہیں جاتی ہے, اس کے آگے عمل کا میدان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا سا شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا. میں اس کو تھوڑا سا اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں بات کو, کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم انٹیلیجنس کو نا ابھی عقل سے تھوڑا پیچھے لے کر آئے. ہم انٹیلیجنس کو جوڑتے ہی صرف اور صرف عقل کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. انٹیلیجنس کو جب آپ جا کر سمجھیں گے نا, تو اس کا جب اس کی ڈیپتھ میں جب اس کو پڑھتے ہیں, تو یہ ہے ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ, انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. اٹ از نتھنگ اونلی ود کہ جی یہ کوئی وزڈم ہے یا یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف اور صرف کوگنیٹو پروسیس یا مائنڈ کے ساتھ ہے. یہ ایک ابیلٹی ہے. اب یہ جو ابیلٹی ہے, اس ابیلٹی کے اندر مختلف طرح کی ابیلٹیز آتی ہے, جیسے میں بھی ذکر کر رہا تھا. اس میں سے ایک موسیقی کی ابیلٹی بھی ہے. اب کئی لوگوں کو میوزک کے متعلق ایستھیٹکس کی زیادہ سمجھ آتی ہے, وہ بچپن سے ہی آتی ہے. اس کے لیے انہیں میوزک کو سیکھنا نہیں ہے, وہ بہتر طور پر خود ہی جانتے ہیں کہ یار اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, یا آواز کیسے گلے سے نکالنی ہے, یا کوئی انسٹرومنٹ جو ہے وہ نیچرلی کوئی بہتر بجا لے گا, کوئی بالکل نہیں بجا سکے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کو 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہوتی ہیں. اس کو اگر ہم اس کو مزید اوپن کریں تو اس کے اندر کچھ انٹیلیجنسز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انٹیلیجنسز. اب وہ نیچرل انٹیلیجنسز وہ ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ لنک ہوتے ہیں باٹنی اور زولوجی کے ساتھ بچپن سے. کسی کو پودے بہت پسند ہیں, کسی کو جو ہے وہ پانی کے اوپر تحقیق کرنا بچپن سے ہی بہت پسند ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک انہیرنٹ ابیلٹی ہے. وہ جو انہیرنٹ ابیلٹی ہے وہ ہیں اس کی 9 ٹائپ آف انٹیلیجنسز, ٹھیک ہے, جو 1992 کے اندر ڈینیل گولمین نے ایکچولی آئیڈینٹیفائی کی تھیں. اب اس کے بعد آگے موو کرتے ہیں. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی انٹیلیجنسز اصل میں جب وہ پیدائش کے ٹائم پر کوئی 2-3 ایک شک بچے میں ہوتی ہیں, جب وہ لے کر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک را ٹیلنٹ لے کر آ رہا ہے. اب آپ اس کو را ٹیلنٹ کہہ لیں یا اس میں سے اس کو 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس میں سے کوئی ایک انٹیلیجنس کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کا را ٹیلنٹ ہے, یہ ٹیلنٹ فار ایگزامپل ایک بچے کے اندر ایک کائنیٹک انٹیلیجنس ہے جس کو ہم فزیکل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, کہ اس میں سپورٹس کا رجحان زیادہ ہے. اب یہ اس کا ایک را ٹیلنٹ ہے یا یہ ایک اس کی کائنیٹک انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ بڑا ہوا تو ان میں سے وہ بچہ جب اسکول پہنچا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا سپورٹس کا, کرکٹ کھیلنے کا یا ہاکی کھیلنے یا کوئی بھی سپورٹس کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا. تو ہوا یہ کہ وہ سپورٹس میں گیا ہی نہیں, تو اس کا جو را ٹیلنٹ ہے وہ را ہی رہ گیا. وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ریفائن ہو کر ایک ریفائنڈ ٹیلنٹ نہیں بنا. تو ٹیلنٹ را ٹیلنٹ سے ٹیلنٹ میں کنورٹ ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ جو ہے وہ بچے کی اس کے را ٹیلنٹ پہ پریکٹس کرائی جائے, اور اس پریکٹس سے پھر اس کو اسکل میں شفٹ کیا جائے. تو یہ ایک جرنی ہے ٹیلنٹ یا انٹیلیجنس کا, را ٹیلنٹ یا انٹیلیجنس کا, ٹوورڈز دا ریفائنمنٹ آف دا ٹیلنٹ, جس کو پھر ہم ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک بیسک جو ہے یعنی بیسکلی جو ہم اسے ایک اسلامک سائیکالوجی میں آ کر کے دیکھیں ہم, تو یہ وہی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک تھنکنگ ہوتی ہے جس کو آپ انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں. یہ تھنکنگ جو انسان کے اندر ہوتی ہے, وہ تھنکنگ اسے یہ بتاتی ہے کس چیز میں بینیفٹ ہے, کس چیز میں لاس ہے. یعنی وہ ادراک کرتا ہے اس کو کہ یہ چیز میرے کس کام آئے گی یا میرے چیز کسی کام نہیں آئے گی یا کیا ہوگا.
اگر اس کی کوئی کام کی چیز ہے تو اس کا انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اگر اس کا تھنکنگ مثال سپورٹس کی طرف ایک بیسک اس کا ایک رجحان وہ شاید جینیٹکلی آ گیا ہے یا کہیں سے آ گیا ہی آتا ہے, وہ جینیٹک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جینیٹکلی آ گیا ہے وہ, یا ماحول سے بھی ہوتا ہے, انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے. مثال ایک ہے نا, دیکھیں ایک یہ ہے کہ جب ماحول سے ہوتا ہے نا تو وہ ہے سوشل پرسپیکٹیو. جب ہم را ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے انہیرنٹ ابیلٹی جو ایکچولی وہ پیدائش سے یعنی لے مثال کر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بچے میں جو سپورٹس کی طرف رجحان ہوگا تو وہ میکسیمم کرکٹ کی طرف ہوگا. یوروپ میں جائیں گے تو اس کا ساکر کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوشل پرسپیکٹیو, وہ ایک سوشل پرسپیکٹیو ایڈ ہو گیا, آ جاتا ہے اس کے اندر, بالکل ایڈ ہو گیا. اب وہ تھنکنگ سے اس کو نالج ایکوائر ہوتی ہے, پھر اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے, ایک انتھوسیازم آتا ہے کہ میں نے میوزک کی طرف جانا ہے, پھر وہ انٹینشن کرتا ہے. اب وہ ارادہ کر کے پھر وہ میوزیکل پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے, عمل کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اب عمل جب ریپیٹیٹیو کرے گا تو پھر یہی تو اس کا ٹیلنٹ اور سکل بن جاتا ہے نا. دیکھیں جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ نہیں کرتا اسپورٹس, اس کے اندر شوق ہے, انتھوزیازم ہے, لیکن اس کو اپارچونٹی ہی نہیں ملی ہے. تو وہ جو را انٹیلیجنس جس کو کہہ رہے ہیں آپ, را ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں, وہ موجود ہونے کے باوجود وہ ایکسرسائز نہیں کر سکا, وہ نہیں کر سکا, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا, اس کو ڈیولپ نہیں کر سکا. یعنی اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسپورٹس کی مہارت ہے, دو ہی ہیڈ دا پوٹینشیل, ہی ہیڈ بٹ اب نہیں رہا, کیونکہ اس نے اس کو پالش نہیں کیا, اس کو پریکٹس نہیں کیا, یا پریکٹس کروائی نہیں گئی. تو یعنی یہاں پر ڈسکشن پھر اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ چاہے ہم اس کو کوئی بھی ٹرم لے لیں, آپ ایک ویسٹرن سائیکلوجی کا ٹرم لے لیں یا اسلامک پرسپیکٹیو سے آ جائے, کہ اس کے اندر اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کے اندر ایک رغبت اور شوق کا پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز کی طرف جو بچپن سے موجود ہے اس کے اندر. اب وہ جینیٹکلی آ گیا, سوشل پرسپیکٹیو سے آ گیا, وہ آ گیا ہے, لیکن اگر وہ اسے عمل میں نہ لائے تو وہ دب جاتا ہے, تو را ٹیلنٹ رہ جاتا ہے, وہ را رہ جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ یوزفل نہیں ہوتا ہے کسی کام کا. تو کویشچن یہی آتا ہے یہاں پر کہ والدین کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ را ٹیلنٹ یا ایبیلٹی جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے, کیونکہ اسکولنگ سسٹم تو نہیں کرتا, وہ تو سارے بچوں کو ایک ہی پیٹرن پہ لے کے چلتا ہے. کہ جب میں نے شروع میں بات کی نا انٹیلیجنسز کی, وہ ہے ہی یہ کانسیپٹ کہ والدین کے پاس نا ایک پیرنٹنگ کے بھی جس وقت فریم ورکس بنتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑی بہت نا سائیکالوجی آنی چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو بھی نفسیات کا علم ہونا چاہیے. وہ جو نفسیات کا ہی ایک فریم ورک جو 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہے, میں اکثر پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ خاموشی سے آبزرو کرتے رہیں بچے کو اپنی اس کی پہلے کوئی 3 سے 5 سال کی زندگی میں, کہ اس کا جو رجحان ہے, جو اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مثال کے طور پہ یہ بچہ بہت زیادہ سوشل ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے. فار ایگزامپل میری بھانجی ہے, میں نے بچپن میں جب اس کو آبزرو کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ شی از اس کے اندر ایک انٹرپرسنل انٹیلیجنس بہت ہے, اور وہ بچپن ہی سے باقی بچوں کو بہت بہتر انداز سے لیڈ کرتے ہوئے کھیلتی ہے. صرف لڑنا یا صرف کھیلنا اس کا مقصد نہیں ہوتا, بچوں کو لیڈ کر کے اس میں سے بچوں کو انجوائے بھی کرانا, خود بھی انجوائے کرنا, یہ بچپن سے اس کے اندر ایک اسکل ہے. آپ یہ چیز اس لیے انٹرپریٹ کر پاتے ہیں کیونکہ آپ نے سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا ہے. ایگزیکٹلی, ایک عام پیرنٹ ہمارے یہاں مڈل کلاس وہ کیسے کرے گا اس کو, اس کے لیے ایزی پوائنٹس ہونے چاہیے کرنے کے. اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بڑی آنیسٹ ایک بات بتاؤں کہ ہم جب ہر چیز کے اندر ایزینس ڈھونڈتے ہیں نا تو پھر ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے, نمبر 1. نمبر 2 تھنگ از دس کہ جب ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں نا تو زندگی ایزی نہیں رہ جاتی, ایک رسپانسبلٹی کا نام بن جاتی ہے, نمبر 2. نمبر 3 تھنگ از دس کہ جیسا ابھی آپ کا یہ چینل ہے, ہورا چینل ہے, میں ابھی اس کی پریزنٹیشن بھی لے رہا تھا, یہ وہ کانٹینٹس ہیں جو پیرنٹس اگر خود بھی دیکھتے ہیں, اپنے باقی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, تو پیرنٹس کی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بالکل, میں یہاں پر یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ صرف بایولوجیکلی پیرنٹس بن جانا اور پھر بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنا یا کوئی ایزی وے ڈھونڈنا, یہ پیرنٹنگ ہے ہی نہیں. یعنی پیرنٹس ہیو ٹو ٹیک دی ایفرٹس. یس, پیرنٹس ہیو ٹو.
اگر وہ یہ نہیں کرتے تو وہ پھر بایولوجیکلی تو پیرنٹس ہیں، لیکن جو ان کی اب ایکچوئل ڈیوٹیز ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اب سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اور مینٹلی اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے پیرنٹس کا بھی پہلے ایز اے پیرنٹ ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اور اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ میں اکثر کیونکہ لیڈرشپ کا کوچ بھی ہوں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی فیملیز میں جو ایک چیز کی کمی ہے وہ فیملی لیڈرشپ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فادر ہے ہی از دا لیڈر آف دا فیملی اینڈ مدر از لیڈر ان دا فیملی. تو یہ دونوں لیڈرز ہیں اور ان کو اپنی یہ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. تو ایزی کوئی سلوشن نہیں ہوتا. اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ، بلکہ ایک سے زیادہ پوٹینشیل ایبیلٹیز ٹیلنٹ کی اس میں ہوتی ہے، اور وہ پروان اسی وقت چڑھتی ہے جب وہ اسے عمل میں لائے اور وہ اس کے اندر ایک ملکہ، ایک فیکلٹی بن جائے، یعنی اس کے پوزیشن میں آ جائے، اس کے اختیار میں آ جائے پوری طرح سے. اب اسے آئیڈینٹیفائی کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے پیرنٹس کو بھی اپنے آپ کو ایک حد تک کے ایجوکیٹ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا بچے کی نفسیات کو. جبران صاحب، میرا اب یہاں ایک سوال آپ سے اس پر ہے کہ ایک ہے ایجوکیشن سسٹم ہمارا. کیا ایجوکیشن سسٹم حقیقتاً جو چل رہا ہے، میں کنونشنل بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کنونشنلی جو ہو رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے یا مہارت دے رہا ہے، ٹیلنٹ دے رہا ہے، یا دونوں دے رہا ہے یا دونوں نہیں دے رہا ہے؟ وہ ڈگری دے رہا ہے، وہ میٹرک کی ہو، وہ ایف اے کی ہو یا یونیورسٹی ہو، اور دوسرا وہ بے روزگاری دے رہا ہے. تو تعلیم تو اس وقت یہ دے رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اوپر کی بات کریں، ان ڈیپتھ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ڈیپ بھی اتر جائیں معاشرے کو دیکھیں تو ایسے ہی چل رہا ہے. ایک بات، کیونکہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے نا وہ ہمیں کسی چیز کو یاد کرنا سکھاتی ہے کہ یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو اور یہ یاد کر لو. ہماری تعلیم ہمارے میمورائزیشن سکلز ڈیولپ کرتی ہے، یعنی ایک طریقے کا مہارت ہی آپ کو سکھا رہی ہے کہ بس آپ چیزوں کو یاد کریں، بغیر سوچے سمجھے یاد کر لو. جی. ہماری تعلیم ہمیں سوچنا نہیں سکھا رہی کہ سوچنا کیسے، آبزرویشن، مشاہدہ نہیں سکھاتی، آبزرویشن نہیں سکھاتی، آبزرویشن نہیں سکھاتی. سب دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انسان سوچے گا وہی وہ کرے گا. آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی عمل، تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ اس عمل سے پہلے ایک سوچ ہے. تو جب تک سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی پازیٹیولی، آپ کے عمل بھی پازیٹیو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکیں گے. تو ہماری سوچوں پر کام جو ہے نا وہ ہماری تعلیم نہیں کر پا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. ہم نے بڑا کیسے سوچنا ہے، ہم نے پازیٹیو کیسے سوچنا ہے، کریٹو کیسے سوچنا ہے، ایک سسٹم میں رہتے ہوئے کیسے سوچنا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کر اپنے ایموشنز کو مینیج کرتے ہوئے کیسے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایتھیکلی کیسے سوچنا ہے، ہر لحاظ سے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے کسی چیز کا سلوشن کیسے نکالنا ہے، ایسے کس طرح سے سوچا جائے. ہمیں یہ سوچنا نہیں سکھایا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائلما ہے اس وقت ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا. ایجوکیشن سسٹم میں پھر دو چیزیں آتی ہیں، ایک سائڈ ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی. دا کوانٹٹی تو یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی تک چلے جائیں، لیکن کوالٹی یہ ہے کہ کیا اس پی ایچ ڈی کی بھی کوئی کوالٹی ہے، اس کو کر کے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کیا بن رہی ہے. اور اگر آپ کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے جس کے اندر سوچنا سکھایا جا رہا ہو، تو وہ ایون آپ میٹرک کر کے نکل جائیں تو آپ کے لیے بیسیکلی وہی کوالٹی آف ایجوکیشن کافی ہے. تو ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن انڈیکس ہے وہی ہمیں آؤٹ آف کوئی غالباً 192 کنٹریز میں آؤٹ آف 161 یا 162 کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ود رسپیکٹ ٹو کوالٹی اینڈ کوانٹٹی بہت ہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں کہ ہمارے اسکولس میں جو ایجوکیشن میں جو ایک چیز مسنگ لنک ہے، بہت بڑا مسنگ لنک ہے سر، وہ ہے سافٹ سکلز کو ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا نا پلمبر بننا ہے کسی ڈے یا کسی ڈے پروفیشن، وہ کہلاتی ہیں ہارڈ سکلز، ٹیکنیکل سکلز یا پروفیشنل سکلز. دوسری سائڈ پہ سکلز ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سافٹ سکلز، لائف سکلز. اچھا،
अभी तक रिसर्च ये बताती है कि कोई राउंड अबाउट 77+ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुकी है, जिसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं. मैं खुद भी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ. फॉर एग्जांपल वो टाइम मैनेजमेंट है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, लीडरशिप है, निगोसिएशन स्किल्स हैं. ये सारी हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं. बिल्कुल. जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देखें और वैसे अगर आप इंटरनेशनली डिफरेंट इदारों की रिपोर्ट्स को पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि इन स्किल्स को फ्यूचर स्किल्स भी कहा जाता है. और 2020 से ऑनवर्ड ये बात अब डेवलप हो चुकी है कि लोगों की जो ग्रोथ है वो, या बच्चों की जो अब ग्रोथ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो टेक्निकल स्किल्स से उतनी नहीं हो सकेगी जितनी उनके अंदर अब इस वक्त सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है. मिसाल मेजर एंटरप्राइजेज लाइक गूगल वगैरह जो है, अमेजोन है, दे डोंट लुक एट डिग्रीज. Yes. उनका असेसमेंट आपके सॉफ्ट स्किल्स पर होता है कि आपके लीडरशिप क्वालिटी क्या है फॉर दिस पोजीशन, बिल्कुल ठीक, हाउ मच कॉग्निटिव एबिलिटीज यू हैव, कि आप कितना कर सकते हो, रिसर्च एबिलिटीज आपकी क्या है. तो ये तो एक वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि बिकॉज जितना जितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इट्स मोर लेस लेबर एंड मोर ब्रेन वर्क. एग्जैक्टली. इसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स डेफिनेटली चाहिए यहाँ वैसे पर. इस पे एक चीज़ ऐड कर दूँ आपकी ही बात में कि अब जो आपकी एजुकेशन में एक बच्चे के मैथ्स में 100 में से 100 नंबर हैं, लेकिन अगर उसकी बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं हुआ हुआ, उसकी क्रिएटिविटी की स्किल पे काम अगर स्कूल नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है अब हमारी क्वालिटी की जो एजुकेशन है ना वो हमें नहीं दे रहे. तो हमारी तालीम का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं कर रहे. यानी हमारा तालीमी निज़ाम अगर देखें ना तो तालीम कहते ही इल्म को है. मैं तो समझता हूँ वो इल्म भी नहीं दे रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है. जी 100%. इल्म इंसान के अंदर तफक्कुर डेवलप करता है, सोच डेवलप करता है, जिससे वो सबसे पहले जिस कायनात में है उस कायनात की मारिफत हासिल करे कि मैं यहाँ ये कायनात क्या है, मैं किस लिए आया हूँ. मिसाल आप मौलाना रूमी को देखें तो किसी स्कूल में नहीं पढ़े हुए, लेकिन जिस तरह की कायनात शनासी और कायनात के उसूल, ज़िंदगी के उसूल, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स सिर्फ़ और सिर्फ मुशाहिदा करके एक शख्स जो है वो ला करके दुनिया को इस ऐसी किताब पेश करता है विच इज़ द मोस्ट रेड बुक इन द US, जिसके अंदर सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स है, इदराक करने की बात चीज़ें हैं. और हमारा सिस्टम मेमोराइज़ करा रहा है, लैंग्वेज सिखा रहा है, वो भी स्किल्स है लैंग्वेज सीखना. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमारे दिमाग को छोटा कर रहा है. बिल्कुल. जबकि असल में जो माइंड है उसको बड़ा करना तालीम का काम ही है, खोलना वो नहीं कर रहा है तालीम जो यहाँ पर है. यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम हकीकी इल्म भी नहीं दे रहे हैं तालीमी सिस्टम. बिल्कुल ठीक बात कर. और हम स्किल्स भी वो सिखा रहे हैं विच आर कॉमन स्किल्स, विच आर एक्चुअली टेक्निकल स्किल्स. और वो स्किल्स भी बस प्रोफेशन के साथ कहीं पर कनेक्ट ऐसे कर दो कि यार तुम ये फॉर एग्जांपल तुम अगर साइंस में अच्छे मार्क्स है तो वहाँ चले जाओ, बायोलॉजी में अच्छे हैं तो तुम इंजीनियर बन जाओगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी. वो जो इतने लिमिटेड माइंड है, ये लिमिटेड माइंड जो है यही पेरेंट्स का है और वही ट्रांसफ़र फिर अगली जनरेशन में होता है और फिर उससे अगली जनरेशन के अंदर होता है. यही हम पाकिस्तान में पिछली 3-4 जनरेशन से देख रहे हैं. यानी एक तरफ इल्म का काम है शख्सियत साजी करना, जो आपने भी पहले कहा कैरेक्टर डेवलपमेंट इल्म करता ही है. आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उतना आप अपने कैरेक्टर को जो है वो डेवलपमेंट कर देंगे. लेकिन इल्म के साथ वो टैलेंट और स्किल्स भी तो चाहिए. मैं जैसे मिसाल दूं कि एक शख्स ने बेहतरीन इल्म हासिल कर लिया, साइंस का नॉलेज उसे मिल गई है, अब उसका काम है पढ़ाना, लेकिन अगर उसके पास टीचिंग स्किल्स ना हो तो वो नॉलेज आगे वो डिसेमिनेट नहीं कर सकता है, वो डिलीवर नहीं कर सकता. अच्छा, अगर टीचिंग स्किल्स भी हैं, उसको क्लासरूम मैनेजमेंट आती है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है कि उसने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है और सामने बच्चों के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, वो तब भी लेक्चर प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर सकेगा. मैं यहाँ पर एक चीज़ सर एक ऐड करना चाहूँगा कि एक बाकायदा पे एक रिसर्च हो रही है वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि कोई भी बच्चा अपने करियर का स्टार्ट तो अपनी टेक्निकल स्किल की वजह से कर सकता है.
ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب وہ ڈگری کے بعد کیا کرے گا, 1 یا 2 سال ایک ٹیکنیکل جاب کر لے گا. لیکن اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو آگے, تو وہ کہے گا کہ جی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا چاہتا ہوں, کمپنی کا CEO بننا چاہتا ہوں, یا پھر آگے چل کے اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بھائی گروتھ کرنی ہے نا. تو وہ جو ساری گروتھ ہے وہ اس کی ٹیکنیکل اسکل کی وجہ سے نہیں ہونی, وہ تمام گروتھ اس کی سافٹ اسکلس کی وجہ سے اور خاص طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہونی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایون انڈیا تک سمجھ گیا, وہاں پر ان چیزوں کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے, وہاں پر بچوں کے اندر اس چیز کو انکلکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ باتیں آج بھی کتابی ہیں. ہمیں کہتے ہیں ساری کتابی گلانے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی جو چل رہا ہے بس جو چل رہا ہے, یعنی ایٹ اینڈ آف دا ڈے ہمارا مقصد روٹی کپڑا مکان ہے. دیٹس اٹ. اور پھر وہی ہم بیچتے بھی ہیں, وہی ہم بیچ بھی رہے ہیں, اسی کو ہم نے جو ہے وہ کمرشلائز بھی کیا. لیکن جو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا کہ ایک طرف حقیقی تعلیم ہے جس سے ہم محروم ہیں, دوسری طرف لائف سکلز ہیں, مہارت زندگی ہیں, ٹیلنٹس آف لائف ہیں, اس کی طرف بھی ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ فوکس نہیں ہے, وہ بھی اس میں کام نہیں کر رہا ہے. جبکہ انسان کو دونوں کی ضرورت ہے. انسان صرف علم ہو تو بھی ناقص ہے, صرف مہارتیں ہوں, یعنی ایک اچھا گرافکس ڈیزائنر بن گیا ہے, وہ پروفیشنل سکلز کی اگر بات کریں آپ, یا ایک اچھا سپیکر بھی بن گیا ہے, اوریٹر بھی بن گیا ہے, لیکن اس کے پاس علم مطبوعہ یعنی حقیقی علم نہیں ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے یا میرے آڈینس کو کہاں پہنچانا ہے, تو وہ دونوں کنڈیشن کے اندر ضائع ہے. تو اس پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم is a failure, is just a factory to produce labor. اس سے آگے کچھ بھی نہیں لگتا ہے مجھے. It's a big failure, it's a big failure. اور اس پہ اگر اب یہ فیلئر ہے تو اب اس سے آگے اس پورے ایک ایجوکیشن سسٹم کو کیسے اس کی ریفارمز کرنی ہے, اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے پھر ہمیں وہی لوگ چاہیے جن کی اپنی خود کی سافٹ سکلز, لیڈرشپ سکلز ہوں گی, تو وہ تبھی اس کو ایسے. اب تک ہم نے ان جنرل ایک ڈسکشن کیا ہے کہ بچوں کے اندر مہارتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اندر ایبیلٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے شناخت کر سکیں, پہچان کر سکیں. اور دوسری طرف ہمارا تعلیمی سسٹم جو ہے, ایجوکیشن سسٹم جو ہے, نہ وہ حقیقی علم دے رہا ہے جس سے کہ کردار سازی ہو, شخصیت سازی ہو, اور نہ ہی وہ سافٹ سکلز, لائف سکلز کو ڈیولپ کر رہا ہے جس سے کہ ایک شخص علم کے ساتھ جو ہے, بچہ جو ہے وہ ایک زندگی میں کامیاب انسان بن سکے یہاں پر. تو میرا سوال یہاں پر ہوگا جبران صاحب آپ سے کہ یہ پہلے بھی ہم نے کویشچن کیا تھا کہ پریکٹیکلی کیسے ایک بچے کو کچھ سٹیپس ہیں جس سے پیرنٹ سائیکولوجیکلی بچے کے اندر آئیڈینٹیفائی بیسک کر سکیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے. دیکھیں, ٹیلنٹ کے علاوہ نا ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پرسنالٹی یا شخصیت. کسی بچے کی شخصیت یا پرسنالٹی کیا ہے. ہم پیرنٹس کی ایک یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی نا پرسنالٹی آئیڈینٹیفیکیشن کریں یا کروائیں. جی, باہر تو باقاعدہ جو ہے وہ کوچز ہوتے ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. پرسنالٹی کا اصل میں مطلب کیا ہے کہ ایک شخص یا ایک بچہ سوچتا کیسے ہے, محسوس کیسے کرتا ہے, اور اپنی سوچ اور اپنی احساسات کی بیس پر اوپینین یا رائے کیا قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ اپنی سوچ, اپنی فیلنگز اور اپنی اوپینینس کی بیس پہ پھر اس کے ڈے ٹو ڈے کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں, وہ ایکٹ کیا کرتا ہے یا وہ عمل کیا کرتا ہے. تو سوچ اور عمل کا جو کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے, یا آپ ایسے کہہ لیں سوچ کا, محسوسات کا اور رائے کا اور جو عمل کا, ان چاروں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کسی شخص کی شخصیت کہلاتی ہے یا پرسنالٹی کہلاتی ہے. اچھا, اور پھر اس پرسنالٹی کے 4 حصے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. کہتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی بھی بچہ یا وہ انٹروورٹ ہوگا یا وہ ایکسٹروورٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب انٹروورژن یہ ہے کہ کوئی بچہ تنہائی پسند ہے, وہ زیادہ اکیلا رہنا چاہتا ہے, یا آن دی ادر ہینڈ وہ بڑا ایک سوشل ہے, وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے, گپ شپ کرنا چاہتا ہے. اب اس میں سے اچھا اور برا کچھ بھی نہیں ہے, آپ انٹروورٹ بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹروورٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایک اس کی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے پرسنالٹی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو سینسرز ہوتے ہیں, اور اس کے برعکس کچھ بچے انٹیوٹیو ہوتے ہیں. اب سینسرز وہ ہیں جو پہلی 5 حصوں سے بہت کام لیں گے, حواس خمسہ سے. ٹھیک ہے,
اور جو انٹیوٹیو ہے وہ ہے جس کی چھٹی حص بھی بہت اسٹرانگ ہے, جو فیوچرسٹک ہے, جو پلانس کر سکتا ہے, جو آگے کی طرف سوچ سکتا ہے. اب دونوں طرح کے بچے ہیں, دونوں طرح کی شخصیات ہیں, کچھ ڈے ٹو ڈے میں رہنا پسند کر رہی ہوتی ہیں, کچھ فیوچر کو پلان کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شخصیت کا حصہ ہے. پھر شخصیت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ بچے یا لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو دل سے فیصلے کرتے ہیں, ایموشنل فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے جو جب بھی فیصلہ کریں گے تو وہ دماغ سے کریں گے, بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے. یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے. ابھی ہم نا اسکل سیٹ نہیں کہیں گے, یہ پرسنالٹی ہے کسی کی. ٹھیک ہے, اچھا. اور پھر چوتھا حصہ پرسنالٹی کا ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ججرز ہوتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ پرسیورز ہوتے ہیں. اب ججرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن تک کوئی بات پہنچی یا انہوں نے کوئی بات کسی سے سنی تو وہ تب تک اس کے اوپر اپنی اوپینین قائم نہیں کرتے جب تک وہ اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہ کر لیں. ٹھیک ہے, جبکہ پرسیورز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات پر, جو بظاہری دیکھی ہوئی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ جو 4 ڈائمینشنز ہیں نا کسی پرسنالٹی کی, یہ وہ چیز ہے جو میرے میں بھی موجود ہوں گے, آپ میں بھی موجود ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے میں انٹروورٹ زیادہ ہوں, آپ ایکسٹروورٹ زیادہ ہوں. ہو سکتا ہے میں سینسر زیادہ ہوں, آپ انٹیوٹیو زیادہ ہوں. یہ پرسنالٹی جو ہے کسی بھی انسان کی اگر ہم میئر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں 16 طرح کی پرسنالٹیز ہیں. اس کو ہم مائرس برگس پرسنالٹی ٹائپس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مائرس برگ ایک سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس بنتی ہیں وہ انہی 4 کریکٹرسٹکس کے کمبینیشنز ہیں. کوئی انٹروورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینسر ہوگا, ساتھ تھنکر ہوگا, ساتھ فیلر ہوگا, یہ اس کی ایک پرسنالٹی بن جائے گی. اسی طریقے سے باقی اور کمبینیشنز بنائیں تو ڈفرینٹ پرسنالٹیز بن جاتی ہیں. اب آپ یا میں ان 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپ میں سے کوئی ایک پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کوئی بچہ, ایک ہی گھر میں اگر 3 بچے ہیں تو تینوں بچوں کی پرسنالٹیز جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں. لیکن پرسنالٹی ایک آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفالٹ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے ایسیس کی ہے اس کی پرسنالٹی کو. لیکن شخصیت سازی جو ہوتی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے, اس کا بڑا ہی گہرا تعلق کوگنیزنس سے ہے, نالج سے ہے, معرفت سے ہے. مثال اگر ایک انٹروورٹ ہے تو وہ ایکسٹروورٹ ہو سکتا ہے. مثال اگر آپ نارڈک ریجن میں چلے جائیں, اتنا آئسولیشن ہے وہاں پر ڈیو ٹو ویدر کہ 6 مہینہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے, سن لائٹ نظر نہیں آتی ہے. اکثر لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو وہاں آپ کو اکثریت جو ملے گی وہ انٹروورٹ ہی ملے گی. ٹھیک بات ہے. باقی اگر آپ ہمارے معاشرے میں آئیں تو زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ فیملی ہوتی ہے, جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, بچہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک سوشل انوائرمنٹ میں ہی اس کی گرومنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک تعلق رکھتا ہے اس کے انوائرمنٹ سے, اس کے نالج سے. اگر ہم اس طرح سے ڈویژن کریں, کیونکہ اگر ہم اپنے دینی ریفرنس کی طرف آ جائیں, اسلام کی طرف آ جائیں, تو قرآن نے انسان کی شخصیت کو جتنا کھول کے پریزنٹ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا سائیکولوجسٹ اس طرح سے پیش کر سکتا ہے. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ جو بھی کوئی پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہ چینج ہوتی ہے. میں صرف اس میں ایک ایڈ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. میں 4 P's کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کی پرسنالٹی, جس کا میں نے بھی ذکر کیا, اگر وہ اس کے پروفیشن سے میچ کر جائے, سیکنڈ پی از اے پروفیشن, تو اس کا جو پروفیشن ہے وہ اس کا پیشن بن جاتا ہے, ایسے ہی جنون بن جاتا ہے. اس کو شام 5 بجے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی, وہ سارے کے سارے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو پیشن ہے وہ ان دی اینڈ 4th P کی طرف لے جاتا ہے, وہ ہے پرفارمنس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی پرسنالٹی آپ کے پروفیشن سے میچ کر رہی ہے تو پروفیشن پیشن بنے گا اور پیشن پرفارمنس دے دے گا. اب یا تو ہو یہ کہ آپ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک کوچنگ اور کونسلنگ اپنے بچوں کی کروائیں اور اس کے اندر پرسنالٹی کے اکارڈنگلی ان کو ڈیفائن کریں کہ انہوں نے کس پروفیشن میں جانا ہے. ایک آرگومنٹ آتا ہے, جی بتائیے, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسنالٹی کے مطابق اس کو پروفیشن کی طرف لے جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری دینی تعلیمات میں, قرآنی تعلیمات میں, کہ پرسنالٹی کو انبیاء نے بدلا ہے آ کر کے, چینج کیا ہے آ کر کے معاشرے کے اندر. ایک مثال آپ لے لیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مدینے میں اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں جن کی شخصیت کے اندر جدال ہے,
ہیوی کانفلکٹ ہے جو 100 سال سے بھی چلا آ رہا ہے. اب اس پرسنالٹی کو چینج کیا ہے ان کی اور اخوت کی طرف لے آتے ہیں, اتنی اخوت کی طرف کہ باہر سے مہاجر آتے ہیں وہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. تو اگر ہم اس کانسیپٹ پر چلتے ہیں کہ بچے کی ایک پرسنالٹی ہے, میں نے اسی کے مطابق اس کے پروفیشن کو سلیکٹ کرنا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس بچے کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں گے. ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ تو کہیں بنانا ہوگا نا کہ واٹ شوڈ بی این آئیڈیل پرسنالٹی. دیکھیے میں کیونکہ ہم ایک انٹلیکچوئل ٹاک کر رہے ہیں, میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ نا اس کانسیپٹ سے بالکل ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں, کیونکہ پرسنالٹی آئیڈیل یا نان آئیڈیل ہوتی ہی نہیں ہے. پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی اچھی یا پرسنالٹی بری کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک شخص انٹروورٹ ہے, ایک ایکسٹروورٹ ہے. دیکھیں قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو ہم نے بہترین اسوہ بنایا ہوا ہے, ایک آئیڈیل آپ کے لیے بنا کر کے ایز این ایگزامپل پیش کیا ہے. اسوہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رول ماڈل جسے آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء, اولیاء, انبیاء کو ہی صرف لے لیں, قرآن تک ہی چلے جائیں, اس کے آگے نہ جائیں ہم اس ایرا کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مثالیں قرآن میں پیش کی ہے کہ ابراہیم آپ کے لیے اسوہ ہے, ایک رول ماڈل ہے. یعنی آپ کے لیے ریفرنس تو دیا ہے, ورنہ تو پورا سسٹم آف گائیڈنس آپ کا بریک ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ریفرنس پرسنالٹی نہ ہو. نہیں سر, میں اس کو سمجھیں, پرسن اور پرسنالٹی میں فرق ہے. ہم جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ پرسن ہے جس کو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں. اس پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. پرسن ایک شخص ہے, اور جو پرسنالٹی ہے وہ ایک سوچ ہے, وہ ایک محسوس کرنے کا طریقہ ہے, وہ ایک رائے قائم کرنے کا طریقہ ہے. اور جو پرسنالٹی فار ایگزامپل ایک شخص انٹروورٹ ایگزامپل ہے, ایک شخص ایکسٹروورٹ ہے. اب اس میں اچھا اور برا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک شخص سینسر ہے جو ڈے ٹو ڈے میں رہتا ہے, ایک شخص جو ہے انٹیوٹیو ہے, وہ فیوچرسٹک سوچتا ہے. اس میں اچھا اور برا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ تھنکر ہے, ایک شخص جو ہے وہ فیلر ہے. ٹھیک ہے. اس میں اچھا اور برا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے پرسنالٹی کی سائیکولوجیکلی ڈیفینیشن. میں اس پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو پرسنالٹی ہے, یا تو اس پرسنالٹی کو پروفیشن سے میچ کیا جائے. ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ انٹروورٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اے لیولز او لیولز میں کسی ایک ایسے کورسز کو اڈاپٹ کر لو جس میں آگے چل کے پیپل انٹریکشن ہی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ بچہ جو ہے وہ ہم لے لیتے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بہت ایکسٹروورٹ ہے, اس کو ہم نے جو ہے وہ او لیولز اور اے لیولز میں کہا ہے کہ تم نے سارے اکاؤنٹس کے کورسز پڑھنے ہیں, اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. اب اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پروفیشن انٹروورژن مانگتا ہے. اب ایک ایکسٹروورٹ بچے کو آپ مسلسل اکاؤنٹنگ پڑھاتے جائیں گے تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر جائے گا. لیکن اب ہوا کیا, آ رہا ہے نا وہ ٹرمینالوجیز کا آ رہا ہے. میں بیسیکلی میرا کیا کہتے ہیں, میرا مقصد یہاں پر بیٹھ کے جو ڈسکشن کرنے کا نا وہ یہ ہے کہ ہم نا جب تک ٹرمینالوجیز کی بیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور ہم اپنی جنرل پرسیپشنز پہ ٹرمینالوجیز کو لیتے ہیں تو وہیں پر ہی کہیں پر, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جنرل پرسیپشن پہ نہیں جا سکتے ہیں. ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ تو چاہیے نا پرسنالٹی کے. وہ ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا سر, اس کے لیے ہمیں یہ لینا پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل جب میں ایک ریفرنس پوائنٹ لے رہا ہوں نا تو یہ وہ ہے جو سائیکالوجی میں, اپلائیڈ سائیکالوجی میں پرسنالٹی کی ایک ایکچوئل ڈیفینیشن ہے جس کی بیس پر پھر آگے ڈفرینٹ سائیکومیٹرک ٹیسٹس بنے ہیں باقاعدہ. اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ پیرنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرسنالٹی کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے لیے باقاعدہ بچوں کے لیے بھی پرسنالٹی ٹیسٹ اور سائیکومیٹرک ٹیسٹس ہیں. وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہیں وہ گوگل پہ جا کر سکتے ہیں. ابھی اس پروگرام کے فوراً بعد دیکھنے کے بعد جائیں اور جا کر لکھیں MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ فار چلڈرن. آپ کے سامنے ٹیسٹ کھل جائے گا. اپنے بچوں کا وہ ٹیسٹ کریں, پتہ چل جائے گا کہ 16 میں سے کس طرح کے ٹائپ کا میرا بچہ ہے اور اس پرسنالٹی ٹائپ کے لیے کس طرح کی پروفیشن اور کس طرح کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گوگل ہی پیرنٹس کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ کیسے بچے کی پرسنالٹی اور اس کے لیے کیسا پروفیشن. اب اگر آپ کا بچہ ہی ایکسٹروورٹ ہے لیکن باپ کیونکہ کسی کمپنی میں CFO تھا, چیف فائنینشیل آفیسر تھا, اور وہ اکاؤنٹس بہت اچھا جانتا تھا, وہ کہتا ہے جی میرا بچہ بھی آگے چل کے CFO ہی بنے گا, تو ہو سکتا ہے ہم بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. ایک جو ایشو آ رہا ہے نا ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ جسے پرسنالٹی کہتے ہیں, جسے اردو میں اگر ترجمہ کریں تو شخصیت ہے,
شخصیت کیونکہ ہمارا ایک ٹارگٹ آڈینس بھی ہمارے والدین بھی اکثر ریلیجس مائنڈڈ ہوتے ہیں. شخصیت ہوتا ہے ایک مجموعہ صفات کا, ویلیوز کا, اقدار کا, ٹریٹس کا, جسے ہم دینی اصطلاح کے اندر پرسنالٹی کہتے ہیں, شخصیت کہتے ہیں, جس کے لیے قرآن نے ریفرنسز دیے ہیں انبیاء کے. آپ جسے پرسنالٹی کہہ رہے, انٹروورٹ ہونا, ایکسٹروورٹ ہونا, یہ اس کے اندر ایک ایبلٹی کہہ لیں اس کو, یا ایک اس کی آپ ایک ٹیلنٹ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ اچھا سوشلائز کر لیتا ہے, یا اس میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کر کے اچھا سوچ سکتا ہے, ہی از اے گڈ تھنکر. اب یہ گرومنگ تو اس کے مطابق ہونا ٹھیک ہے کہ آپ اس کو پرسنالٹی ٹیسٹ لے لیں. دیکھیں فنڈامنٹل ڈفرینس جو ویسٹرن سائیکالوجی میں اور اسلامک سائیکالوجی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہت جو ہے دین کی انسان کے بارے میں کچھ اور ہے, ویسٹ کی کچھ اور ہے. ویسٹ وانٹس the individual to become successful in this worldly life, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں نہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی کامیاب, دنیا میں بھی حسنہ, بہترین بیوٹیفل پرسنالٹی آپ کی ہونی چاہیے, اور آخرت کے اندر بھی اس کے فروٹس جو ہیں وہ آپ کو ملنے چاہیے. دین کنیکشن جوڑتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, خالق کے ساتھ, مالک کے ساتھ. دین کہتا ہے علم وہ علم حقیقی علم ہے جو آپ کو اللہ سے آ کر کے جوڑ دیں, عمل بھی وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ سے آ کر کے جوڑ دیں. ایک ٹیلنٹ حاصل کریں, اگر وہ ٹیلنٹ آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے آپ کے لیے. دین میں عبادت صرف نماز نہیں ہے. تو یہاں پر جب ہم ویسٹرن سائیکالوجی کی طرف جاتے ہیں, آئی ڈونٹ سے کہ آئی ایم ناٹ اے کرٹک آف ویسٹرن سائیکالوجی, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, بات نہیں, فریم ورکس ہیں, بالکل سوچنے کے طریقے ہیں. انہوں نے اپنے جس طرح سے انسان اور کائنات کو سمجھا ہے اس کے مطابق اس فریم ورک کو بنا لیا ہے. دیر آر کامن ایلیمنٹس بٹوین اسلامک سائیکالوجی اینڈ ویسٹرن سائیکالوجی, کہ انسان تو وہی ہے نا, آخر اس کی سوچ وہی ہے, اس کی جو فیچرز ہیں وہ سارے وہی ہے, دونوں اسی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایک اس ٹریک پہ لے کر کے جانا چاہتا ہے انسان کو, ایک اس ٹریک پہ لے جانا چاہتا ہے. مثال, ایک بچہ اگر ضدی ہے, سٹبن ہے, ویسٹرن سائیکالوجی کہے گی یہ سٹبننس ہے نا, اس کا پروفیشن اس کے مطابق اس کو دیکھ لیں کہ سٹبننس کے مطابق کوئی پروفیشن فٹ ہوتا ہے. اسلام کہتے ہیں نہیں, اس کی اس چیز کو دور کریں, اس کی سٹبننس کو نکال دیں. اگر یہ نفسیاتی طور پہ اس کے اندر, اگر انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی مثال لے لیں آپ, اسلام انٹروورٹ کو ایک حد تک کے قبول کرتا ہے, اس کے آگے قبول نہیں کرتا ہے, بیکاز اسلام کہتا ہے دین انسان سوشل مخلوق ہے, اسے سوشلائز ہونا ہی ہے, اسے دوسروں کے بارے میں پینفل ہونا ہے, اس کے دوسروں کے بارے میں کنسرن ہونا ہے, اسے دوسروں سے رشتہ جوڑنا ہے, اسے صلہ رحم کرنی ہے. یہاں پر ویسٹ کہتا ہے نو, if he is introvert fine, he can sit in the room and do a very good artificial intelligence development. دین کہتا ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ آپ کی ایک صلاحیت ہے, یہ آپ کی ایک مہارت ہے, لیکن یہ آپ کو انسان نہیں بنائے گا. انسان بننے کے لیے آپ کو ایکسٹروورٹ ہونا پڑے گا. اس کو بناؤ انٹروورٹ کے ساتھ, اس کو ایکسٹروورژن کی طرف لے کر کے آؤ, اسے سوشلائز کرائیں آپ, تاکہ وہ اپنے مقصد خلقت کو حاصل کریں. تو پوائنٹ اس کہ آپ نے جو بات کی درست ہے, I don't deny that, it's fine. کچھ صحیح اور غلط ہے ہی نہیں, یہ ایک سوچنے کے طریقے, یہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے. ہم جس پرسپیکٹیو سے سوچنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیوائن پرسپیکٹیو, اور جس کا ریفرنس بھی ہم کسی تاریخ کو نہیں بناتے ہیں, یہاں پہ ہم صرف قرآن کو بناتے ہیں. میں سر ڈیوائن پرسپیکٹیو میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میں پہلے پچھلی ایک بات کو تھوڑا سا بس کنکلوڈ کر دوں, جو پوائنٹ آف ویو فریم ورک سے ریلیٹڈ ہے, وہ ایک جسٹ ایک آئیڈیا کے طور پر کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرسنالٹی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنے پروفیشنس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری سائڈ پہ اگر ہم ڈیوائن اینگل سے جائیں نا, تو میں قرآن کی ایک سورہ سورۃ العصر میں جو قرآن کی سمری بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز مسلمس ہمیں وہ سورہ سمجھ میں آ جائے تو پوری جو زندگی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے, ہمارے اپنے ایکشن سمجھ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قسم ہے وقت کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے انسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا, وہ جہاں پر اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے, رسولوں پر ایمان لانا ہے, وہاں پر اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے میرے نزدیک کہ جب آپ کچھ سوچ لیں, کوئی ٹارگٹ بنا لیں, کوئی ویژن سیٹ کر لیں, تو آپ کا ایک بلیو ہو کہ میں اس کو حاصل بھی کر لوں گا.
ٹھیک ہے. اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہیں, جس میں آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے نیک عمل ہے. اور اس دوران میں جب آپ کو مشکلات آئیں گی تو پھر بھی آپ نے صبر پر ہی رہنا ہے اور دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی تلقین کرنی ہے. آگے چلی جاتی ہے. میں بیسیکلی اس کو کنکلوڈ یہ کر دوں کہ سورۃ العصر آن دی ادر ہینڈ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھا کر اس کے اوپر بھی ڈیوائن اینگل سے چلانا چلاتے, تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک بہترین ایک نالج ہے جو بچوں کو دیا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان کے اندر ایبیلٹیز موجود ہیں, اس ایبیلٹیز کی شناخت کرنا, چاہے وہ گوگل سے کروا لیں, چاہے وہ قرآن سے کروا لیں, اس کی اشد ضرورت ہے. قرآن سے پہلے کروائیں, وہی قرآن سے کروا لیں, کہیں سے بھی کروا لیں, لیکن ایبیلٹی پتہ ہونی چاہیے انسان کو. لیکن وہ ایبیلٹی کو نرچر کس طرح سے کرنا ہے, یہ گائیڈنس ہمیں پھر قرآن سے لینا ہوگا کہ اس ایبیلٹی کو واقعی کس ڈائریکشن میں مجھے اسے لے کر کے جانا ہے. یہ گائیڈنس ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ پھر وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو اس کا. لیکن یہ بہت ضروری بات ہے, جو ہمارے ڈسکشن کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ ہم ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں تھنگس. پیرنٹس نیڈ ٹو اسیس. انہیں ڈیوائن کرائٹیریا, کہ ہم ایک مسلمان ہیں, مسلمان مملکت ہیں, ہم ڈیوائن کرائٹیریاز پہ ایک بچے کی نفسیات کو بھی سمجھیں, اس کے پوٹینشلز کو بھی سمجھیں. اس کے لیے ٹولز, ہم جو بھی ٹولز سے استعمال کر سکتے, دین نے آپ کو نہیں روکا ہے کسی بھی ٹیکنالوجی اور ٹولز کو استعمال کرنے کے. اس کو آپ کمپلائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمپلائنس ہے یا نہیں اس ٹول کے ریزلٹس کا, اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ بچے کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں, نہ کہ اس کے اوپر امپوز کریں کہ یہی آپ نے ڈائریکشن لینا ہے. وچ مینس کہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن از اے نیسیسٹی, جو کرنا چاہیے, ہر والدین کو کرنا چاہیے اپنے معیارات کے مطابق, اور اسی کے مطابق اپنے بچے کو نرچر کریں. دین اونلی وی کین پروڈیوس ریئلی سکسیزفل انڈیویجولس ان اے سوسائٹی, اور جو ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتے ہیں, جو اس وقت دھرم بھرم ہے ہمارے لیے. سوری ٹو سے دیٹ کہ ہمارا سسٹم جو ہے ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہے. اس کی وجہ ایک یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے نا, کہ جب نااہل اہل کی جگہ آ جائیں اور اہل کی جگہ نااہل آ جائے, نااہل کی جگہ اہل آ جائیں, تو وہ سسٹم نہیں چلتا ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ کام کرنے کی ناظرین ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے بچے کس چیز کے اہل ہے اور انہیں اس ڈائریکشن کے اندر لے آئیں. نہ ہو کہ نااہل کو آپ وہ کام فورس کر دیں جو وہ کر نہیں سکتا ہے. اس کا نتیجہ نہ صرف کما تو لے گا پیسے وہ, لیکن آپ کے وطن کو, ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو, ہمارے سسٹم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. ہم ویسے ہی لیبر رہیں گے, نسل در نسل ہم لیبر کرتے رہیں گے, اسی میں لگے رہیں گے. ہم لیڈرز نہیں بن سکتے ہیں. اگر ہمیں لیڈر بننا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر کی ٹیلنٹس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور تربیت نام ہی اسی کا ہے کہ جو ہڈن پوٹینشیل ہے, جو بیج ہیں, اس کے اندر باغبانی کر کے اس سے وہ ثمرات نکالیں جس چیز کا بیج وہ ہے, نہ کہ ایک آم کے بیج سے آپ جو ہے وہ مالٹا نکالنے کی کوشش کریں. یہ اس کا آپ کو یہ کبھی ہوگا بھی نہیں, یہ ناممکن ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور معاشرے کو بھی ہوگا. جبران صاحب بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے ویری فروٹفل اینڈ اے ویری ہیلدی اینڈ انٹلیکچوئل ڈسکشن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. وقت نہیں تھا ہمارے پاس, ورنہ گنجائش بہت تھی اسے کنٹینیو گپ شپ کر کے بڑا اچھا لگا. اور بہت سی چیزیں جو ہے نا, وہ جب کنفلکٹ بھی ہوتا ہے تو تب بھی نئے آئیڈیاز باہر آتے ہیں. جی بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. مسلسل ہمیں فیڈ بیک آپ کے ملتے رہتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہے. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم والدین کی رہنمائی کریں, درست رہنمائی کریں, تاکہ اپنے بچوں کی وہ درست تربیت کر سکیں. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو آسمان, مامتا ہے میرا باغبان.